امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جو خطبات عالیہ ارشاد فرمائے، ان سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جمعہ کے خطبات میں جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب مخاطب ہوتے تو جن موضوعات کو کثرت کے ساتھ بار بار دہراتے، اس میں اللہ رب العزت کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل، دنیا کی حقیقت اور آخرت کا یقینی طور پر آنا، یہ موضوعات تقریباً ہر خطبے میں پائے جاتے تھے۔ وہ موضوعات جو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، انہی میں سے ایک موضوع دنیا کی حقیقت اور یہاں رہتے ہوئے رزق حلال کا کمانا اور حرام سے اجتناب کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتلا کر اور سکھلا کر گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی، اس کے اسباب، اس کے وسائل، یہ سارے کے سارے معاملات عارضی ہیں، اور انسان نے اپنا وقت مکمل ہونے پر یہ سب یہاں چھوڑ کر آگے جانا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو اپنے سامنے رکھے، اس کے لیے دنیا کی زندگی گزارنے کے کچھ سنہری اصول وضع ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے مطابق دنیا کی زندگی اور اس کے اندر کیے جانے والے فیصلوں میں راحت اور سکون جو ہے وہ حاصل کرتا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ باتیں نظر سے اوجھل ہو جائیں تو پھر معاملات انسان کے بس سے بہت باہر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اپنے معاملات میں پریشان ہے۔ معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاملات پورے نہیں پڑ رہے، اور اس وقت مجموعی طور پر دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ عالمی منڈیاں بکثرت موجود ہونے کے باوجود معاشی حالات کی تنگ دستی کا شکوہ کرتی ہیں۔ بڑے بڑے ممالک بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی معیشتیں دکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن وہاں پر بسنے والے لوگوں کی زندگی تنگ ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی بحیثیت مملکت یا ایک ملک کے معاشی صورتحال ہم میں سے کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ ہم روز خبریں پڑھتے ہیں کہ ہم فلاں سے قرض مانگ رہے ہیں، فلاں سے ایسے کر رہے ہیں۔ ہماری ادائیگیوں کا اور ذمہ داریوں کا توازن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔
دوست ممالک ہماری مدد کرنے کو اب تیار نہیں، اور پھر یہ معاملات چلتے چلتے ہر شخص تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ ایک فکر میں لاحق ہے کہ پتہ نہیں کل کیا بنے گا، اور اس فکر نے مزید جمع کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کر دیا۔ آپ بڑے بڑے نامی گرامی تاجروں کے انٹرویو سنتے ہیں، باتیں شہر ہوتی ہیں کہ آنے والا وقت سخت آ رہا ہے، اس لیے مزید جمع کر کے رکھو۔ ان ساری باتوں کے مقابل وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائی تھی اور بتلائی تھی۔ آئیے آج کے اس خطبے میں ہم امام الانبیاء کے چند وہ خطبات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنے صحابہ کی اس معاملے میں رہنمائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ کر اپنے پلے باندھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ الفقر تخافون، میرے صحابہ کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ اس بات سے خوف میں مبتلا ہو رہے ہو کہ دنیا کی کمی لاحق ہو جائے گی، تمہیں معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور پھر آپ نے فرمایا تمہارا خوف یہ ہے، جبکہ اس کے مقابل میرا خوف یہ ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی اور تم اس دنیا کی وسعت کے پیچھے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا ڈر یہ ہے کہ کمی ہو جائے گی، اور مجھے فکر یہ لاحق ہے کہ کمی نہیں ہوگی، جب زیادتی ہو جائے گی، جب تمہارے پاس کثرت سے مال آ جائے گا، اس وقت تم کیا کرو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ان قریب اللہ تمہارے ہاتھوں فارس اور روم کی سلطنتوں کو فتح کر دے گا، اور معلوم ہے کہ ایران اور روم کی سلطنتیں اس دور کی سپر پاورز تھی۔ اب مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست میں اپنے ان صحابہ سے مخاطب ہیں جن کو اپنی روزمرہ کی معاش کی فکر لاحق ہے کہ تم اس معاملے میں ڈر رہے ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں ایران اور روم کو فتح کر دینا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دینے۔ آپ نے فرمایا رزق تم پر اس طرح برسے گا جیسے بارش برستی ہے، اور ایسا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اللہ نے فارس اور روم پر مسلمانوں کو فتح دی اور وسعت آ گئی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق تھی۔ آپ نے فرمایا یہ مال جب تمہارے پاس آئے گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تم ٹیڑھے اور ترچھے ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں اس طرح برباد کر دے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ سورہ التکاثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے کہ جب انسان کے پاس کثرت سے مال آ جائے وہ مزید سمیٹنے کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر جو ڈر تھا وہ ہمارے سامنے، الا ما شاء اللہ الا من رحم ربی، جس کے پاس مال آیا ہے وہ دنیا میں منمانی کرنے لگا،
اس لیے سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ کے اس خطبے سے یہ پتہ چلتا ہے پریشانی کی بات مال کی کمی نہیں ہے، پریشانی کی بات مال کی کثرت اور اس سے لاحق فتنے۔ اس لیے اصل توجہ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، ہماری آخرت کا بنے گا کیا؟ جس قدر میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کی کامیابی، اس کے سٹیٹس، اس کے بقا اور اس میں زیادہ جمع کرنے کے لیے فکر مند ہیں، میرا اور آپ کا یہ جو سوچ کا جو ڈائمنشن ہے، جس جہت میں ہم سوچ رہے ہیں، یہ در حقیقت بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات کے مخالف۔ ساری دنیا بھی اگر مجھے اور آپ کو میسر آ جائے تو پھر کیا؟ سب کو چھوڑ کر آگے تو جانا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کو نقل کرتے ہیں، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کی تنبیہ کی، فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، لوگوں دنیا بظاہر بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، بندے کو اچھی لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا، یہ امتحان کے طور پہ بھلی دکھتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنائے گا، مطلب تم پچھلوں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے وارث بنو گے، اور اسی طرح تمہاری چھوڑی ہوئی چیزوں کی اگلی نسلیں وارث بنتی جائیں گی۔ اور یہ سلسلہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہیں اس زمین میں وارث اس لیے بناتا ہے تاکہ دیکھ لے، امتحان لے لے، پرکھ لے تم کیسا عمل کر کے آتے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کی یہ کشمکش بنائی اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لے، مبتلا کرے تمہیں، تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا۔ آپ نے فرمایا یہ بڑی مزین، بڑی میٹھی نظر آنے والی، سرسبز و شاداب نظر آنے والی دنیا تمہارے سامنے اللہ نے امتحان کے طور پہ رکھی ہے۔ فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ تم کیا کر کے آتے ہو۔ پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی، وَاحْذَرُوا الدُّنْيَا وَاحْذَرُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بھی بچتے رہنا، اور دنیا کے اندر اللہ نے بالخصوص صنف مخالف میں، خواتین میں جو تمہارے لیے فتنہ رکھا ہے اس سے بھی بچتے رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا ان لکل غادر لواء یوم القیامت عند اسنہ، خبردار یہ بات جان لینا، ہر دھوکہ کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا جھنڈا گاڑا جائے گا جس کے ذریعے سے اعلان کر کے اس کو قیامت کے روز رسوا کیا جائے گا کہ یہ بندہ ہے جو دھوکے باز۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف توجہ دلوائی ہے، ان میں سب سے پہلی بات، دنیا بظاہر انسان کو بڑی اچھی لگتی، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں نے ایک حد سے زیادہ اس کے لیے آگے تگودو نہیں کرنی، بلکہ میری صلاحیتوں کا اور میری کوششوں کا محور اس دنیا سے آگے بڑھ کے وہ آخرت ہونی چاہیے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو اس مغفرت کی طرف جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا، اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو زیادہ کوشش کاوش تو اس معاملے میں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ جو ایک بہت زیادہ سوچ ہر وقت کی دماغ پر سوار ہو گئی کہ کیا ہوگا کیا ہوگا،
ایمان انسان کو اس سوچ سے باہر نکال کر اس کو آخرت کی فکر کرنے کی طرف راغب کرتا. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، پھر اس معاملے میں جب یہ سمجھ آ جائے تو دنیا کے جھمیلوں سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ بے تحاشا پھیلاؤ اور ایک طرف سے دوسری طرف نکلنے کی خواہش. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آدم کے بیٹے کو ایک وادی ملے گی وہ دوسری ملے گی تیسری کی تمنا کرتا رہے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو یہ جو دوڑ لگی ہے یہ ہماری دوڑ نہیں، یہ جو ساری دنیا کو فکر لاحق ہے یہ میری اور آپ کی فکر نہیں. ہماری فکر اس سے بڑھ کر ایک چیز کی ہے. ہم دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کی فکر میں اس قدر گھل کے باقی سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں کہ ناک ختم ہونے والی زندگی ہے وہ ہمارے آگے سے اوجھل ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جھمیلوں میں مردوں کے لیے بالخصوص ایک ابتلا، ایک آزمائش جو صنف مخالف کی صورت میں ہے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جہاں پوری دنیا کے جھمیلوں سے بچنا ہے، بالخصوص اپنے آپ کو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانا کہ تم حرام ریلیشن شپس کے اندر، حرام تعلقات کے اندر، حرام نظروں کے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے. وہ چیزیں جو انسان کو بہت زیادہ اللہ رب العزت کی یاد سے اور آخرت سے غافل کر دینے والی ہے. دنیا کی چیزوں میں سے جو چیز بہت زیادہ انسان کو اٹریکٹ کرنے والی ہے وہ صنف مخالف. تو آپ نے اسی جگہ پر اس بات کا بھی علاج کیا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں دھوکہ دہی سے بچنا، کہ مال کے حصول کے لیے دھوکہ کرو یا اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے دھوکہ کرو. جس کسی نے بھی دھوکہ کیا وہ دنیا میں شاید چھپ جائے لیکن قیامت کے روز اس کو جھنڈا گاڑ کر حشر کے میدان میں سب کے سامنے رسوا کیا جائے. اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ میں دنیا کی رسوائی سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں اور آخرت کے عذاب سے بھی کہ وہاں پر بھی ذلیل اور رسوا کیا جاؤں، اس بات سے پناہ طلب کرتا. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ کرنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک اور مرتبہ خطاب فرماتے ہوئے چند باتیں مزید واضح فرمائیں. آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یا ایھا الناس، لوگو یہ بات جان لو، ان الغنى لیس عن کثرت العرض، غنا، امیر ہونا، یہ زیادہ مال کے ہونے سے نہیں ہوتا. ولکن الغنى غنى النفس، اصل غنا انسان کے دل کا امیر ہونا. کتنے لوگ ہیں اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے لیکن دل کے مفلس، قلاش. اور کتنے ایسے ہیں جھونپڑیوں میں رہ کر بھی فقیری میں بادشاہت کرتے. انسان کو اللہ نے دیا ہو، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ گھر بال پر خرچ کرے، بس گن گن کے رکھتا رہتا ہو، جوڑ جوڑ کے رکھتا رہتا ہو. کیا ہے جی، برے وقت میں کام آئے گا. پتہ نہیں کس برے وقت کا انتظار ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں نیا برتن خرید لیں تو وہ بھی استعمال نہیں کرتے، نیا لباس خرید لیں وہ بھی الماری میں ٹنگا رہتا ہے، پہنیں گے پرانا ہو جائے گا. اللہ نئی سواری دے دے، اس کی گدی کے اوپر سے پلاسٹک نہیں اتارتے، پرانی ہو جائے گی. کس کے لیے خریدی؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال تو کرنا سیکھو. مال ہے، پیسہ ہے، اپنے کھانے کے اوپر خرچ نہیں کرے، لباس پر خرچ نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بڑا خوبصورت ایک حلہ پہنا ہوا. ان کو دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا، اللہ اپنے بندے کے اوپر جو نعمت کرتا ہے
اس کا اثر اس پر دیکھنا اس کو پسند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غنا دل کا غنا. یہ نہ سوچو زیادہ جمع کریں گے تو ہم امیر ہوں گے. دل بڑا ہو، وسیع ہو، اللہ رب العزت کے اوپر مطمئن ہو کہ رزاق وہ ذات ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ اللہ ہے جو رزاق ہے. مبالغے کے ساتھ اللہ نے فرمایا بڑا رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا متین ہے. جو آج رزق دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ. اللہ اپنے بندے کو جو اس کے لیے اس نے رزق لکھ دیا ہے وہ دیتا ہے. کہاں لکھا تھا؟ کب لکھا تھا؟ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ مکمل ہوتے ہیں تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور چند باتیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک وہ ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ دنیا میں جب تک رہے گا اس کے پاس کتنا رزق ہو. اب جب ہم اس دنیا میں آئے ہمارا جو رزق اللہ نے لکھا وہ ہم تک پہنچنا شروع ہوا. میں آپ سب جب اس دنیا میں آئے تھے اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ بھوک کیسے مٹے گی. اللہ نے رزق کا انتظام کیا. وہ ہر قطرہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا ہمارے حلق سے نیچے اتر کر ہماری بھوک کو مٹا کر گیا. انتظام کیا اللہ نے کہ نہیں کیا؟ جس رب نے اس وقت انتظام کیا تھا وہ آج ختم ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول نے پھر ایک بات ارشاد فرمایا جب اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے نا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اب اس رزق کو طلب کرنے میں خوبصورت رستہ اختیار کرو. خوبصورت رستہ اختیار کرو. اب یہ خوبصورت رستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا ما احل ودعوا ما حرم. رزق کے طلب کرنے میں خوبصورت رستہ یہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حاصل کرو اور جو اس نے حرام کیا ہے اس سے اجتناب کرو. ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھا. اب اس نے تمہارے اوپر یہ امتحان رکھا ہے کہ حلال میں سے لوگے یا حرام میں سے لوگ. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نصیحتیں بھی فرمائی اسی معاملے میں. صحابی بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور قریب بٹھایا، کہا ادھر قریب آ کے بیٹھو. اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ جبریل امین ابھی میرے پاس آئے ہیں اللہ کے قاصد، اور جبریل نے آ کر مجھے کچھ باتیں کہی ہیں. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں جبریل نے مجھے کہی ہیں وہ کیا ہے؟ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها. اللہ نے یہ پیغام تم تک بھیجا ہے کوئی نفس اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا مقرر کردہ رزق مکمل نہ کر لے. جو آخری سانس، جو آخری لقمہ، جو آخری پانی کا قطرہ اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب کا لکھا ہے جب تک وہ ہمارے جسم تک نہیں پہنچتا ہماری روح پرواز نہیں کرے گی. اور جب وہ مکمل ہو جائے گا ساری دنیا لا کر ہمارے حلق سے نیچے ٹھونسنا چاہے وہ ہمارے حلق سے نہیں گزر سکتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رکھو وَإِنْ أَبْطَعَ عَلَيْهَا، اگرچہ بسا اوقات رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر کچھ تاخیر ہو گئی تو اللہ سے ڈرتے رہنا، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس کے طلب کرنے میں خوبصورت رستہ ہی اختیار کرنا، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءِ الرِّزْقِ أَن تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، ایسا نہ ہو
رزق کے ملنے میں کچھ تاخیر تمہیں اس کو حاصل کرنے میں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے مل سکتا ہے، نافرمانی سے نہیں مل سکتا۔ کتنی واضح بات۔ اگر کبھی رزق کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، کچھ تنگی آ گئی ہے، اجملوا فی الطلب، اور زیادہ اچھے انداز میں اللہ سے طلب کرو، اور زیادہ اللہ سے جڑو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، کہ رزق اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور اللہ کی یاد کی وجہ سے ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی، اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ یہ کلمہ ایسا بہا ترزق الخلائق، اس ایک جملے کی وجہ سے ساری مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو تم گھر سے نکلے ہوئے پرندوں کی مانند ہو جاؤ، جو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور بچوں کے رزق کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ پرندوں کے گھونسلوں میں سٹور رومز نہیں ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ جو رب ان کو رزق دیتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی دیتا۔ اس لیے جیسے ہی تھوڑی سی کمی لگی بندش ہو گئی ہے جی، کسی نے ہمارا رزق روک لیا، فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں ہمارا دشمن ہو گیا ہے، اور پھر بابوں کی تلاش ہے، لوگوں کی تلاش ہے کہ کوئی مل جائے جو ہمارے رزق کو وسیع کر دے، بندشیں توڑ دے۔ یاد رکھیے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے رسول یہ اعلان کر کے گئے تھے اللہ جو آپ دینا چاہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، جس سے آپ روک دیں اس کو کوئی پہنچانے والا ہے ہی نہیں۔ اعلم ان الدنيا لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا وقد كتب الله لك۔ عبداللہ ابن عباس میرے چچا کے بیٹے، اچھے طریقے سے یہ بات پلے باندھ لو، ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا۔ ساری دنیا مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آخری ایک خطبہ، آج کی گفتگو کی آخری بات، آپ نے فرمایا یہ تنگیاں اگر محسوس کرو تو کس جانب توجہ بھی کیا کرو کہاں کوتاہی ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، عبداللہ ابن عمر فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو مرو بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ نیکی کو نیکی سمجھ کے دوسروں کو بھی بتلانا، برائی کو برائی سمجھ کے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ اور پھر فرمایا قبل ان تدعوا اللہ فلا یستجیب لکم، اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا وقبل ان تستغفروہ فلا یغفر لکم، اس وقت تم معافیاں مانگو گے اور اللہ تمہاری معافی قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا، لوگوں امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر تم سمجھتے ہو یہ ہماری مصلحت کے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا نقصان ہو جائے گا، تو جان لو یہ رزق کو نہیں روکتے۔ ایسا نہیں ہے تم نیکی کا حکم دو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے، برائی سے نہیں روکو گے، خاموشی اختیار کر لو گے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔
کیا کہیں گے جی لوگ، یہاں میں نے بات کی تو میرا سودا کینسل ہو جائے، اس کو میں نے بات کہی تو یہ مجھ سے بگڑ جائے گا، میرا کوئی نقصان کرے گا. اور فرمایا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے کسی کی موت قریب نہیں آ جاتی. یاد رکھو موت تبھی آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. یہود و نصارہ کے علماء نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، لعنہم اللہ علی لسان انبیائہم، اللہ نے ان کے انبیاء کی زبانوں سے ان پر لعنت نازل فرمائی. اور پھر کیا ہوا؟ ثم عموا بالبلاء، وہ لوگ عمومی طور پر معاشرتی طور پر ابتلاؤں کا شکار ہو گئے. آج ہم معاشرتی طور پر جن ابتلاؤں کو دیکھ رہے، جن تنگیوں کو دیکھ رہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نیکی نیکی نہیں رہی اور برائی برائی نہیں رہی. اور نیکی کو نیکی سمجھنے والا دوسرے کو بتانے کو تیار نہیں ہے. کسی کام کو غلط سمجھنے والا اپنی اولاد کو کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. اگر یہ حالت ہی رہی تو یاد رکھیے یہ تنگیاں کبھی دور نہیں ہو سکتی، یہ ابتلائیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے اعمال کی طرف رجوع کیجئے، استغفار کی عادت اپنائیے، اللہ رب العزت کی عطا پر راضی رہیے. اگر اللہ نے رزق حلال اتنا دیا ہے جس سے انسان کی جائز ضروریات پوری ہوتی ہیں، بلا وجہ کی حرص اپنے اندر نہ پالیے اور آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائیے. دنیا کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزر جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.